السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، قرآن کے بقول سب سے بہترین مخلوق کائنات میں تمام مخلوقات میں انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس پہ 4 قسمیں کھائی گئی۔ حالانکہ اللہ قسمیں نہ اٹھاتا تو بھی اللہ کی بات سچی تھی، پکی تھی، حق تھی، لا ریب تھی، شک و شبہ سے بالا تر تھی۔ لیکن انسانوں کو یقین دلانے کے لیے 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سب سے بہترین ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے اٹل۔ انسان بہترین کیوں ہے؟ کیا خوبصورت ہے؟ کیا ذہین ہے؟ کیا طاقتور ہے؟ کیا دانا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اگر خوبصورت ہے تو ہم اپنے بچوں کو غیر انسان سے تشبیہ کیوں دیتے ہیں؟ میرا بیٹا چاند جیسا، پھول جیسا، اس کی آنکھ ہرن جیسی، اس کے لب پنکھڑیوں جیسے، تو جس سے تشبیہ دی جائے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کو دوسری مخلوق سے تشبیہ دینا ہمارے عرف عام میں عام ہے۔ چاند ہے، پھول ہے، دودھ ہے، مکھن ہے، یہ چیزیں تشبیہ دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم سے بھی خوبصورت چیزیں ہیں۔ پھر کتنے ایسے مناظر ہیں جن کو ہم دل دے بیٹھتے ہیں۔ تو جن کو ہم دل دے بیٹھتے ہیں، جن پہ ہم شیدا ہوتے ہیں، جن پہ ہم فدا ہوتے ہیں، تو عقلاً ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے خوبصورت ہیں۔ پھر ہم سے ذہین بھی کئی مخلوقات زیادہ ہیں۔ دنیا میں سارے فیصل آباد کے لوگ مل کر شہد کے کیڑے جیسا دھاگا نہیں بنا سکتے، حالانکہ سٹی آف ٹیکسٹائل ہے۔ کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے پورے فیصل آباد میں صرف دھاگے پر۔ افراد ہیں، مشینیں ہیں، را میٹیریل ہے، اور ریشم کے کیڑے کا کل انگلی کے پورے کے برابر جسامت، شہتوت کے چند پتے اور چند دنوں کی بات، اور جو دھاگا وہ بناتا ہے سٹی آف ٹیکسٹائل وہ نہیں بنا سکتا۔ جو مشروب شہد کی مکھی بناتی ہے، پورے فیصل آباد کے مشروب ساز کمپنی وہ مشروب نہیں بنا سکتی۔ ہمارے ہاں کتنے مشروب بنے، پیپسی ہیں، کوک ہیں، روح افزا ہے، فلاں، لیکن ان کے بنانے والے بھی کہتے ہیں کہ شہد جیسا ہم نہیں بنا سکے، تو وہ ہم سے ذہین ہوا۔ ہم سے قوت میں زیادہ ہے، تو کیا شیر کی جھپٹ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہاتھی کا پاؤں ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک پاؤں رکھ دے، بڑے سے بڑا ذہین انسان سینڈوچ بن جائے، شیر سامنے آ جائے، پورے کا پورا ہزاروں کو ہجوم دیوانہ وار بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہم سے طاقتور بھی ہیں، ہم سے خوبصورت بھی ہیں، ہم سے ذہین بھی ہیں، ہم سے مضبوط بھی ہیں۔ پہاڑوں سے ہم مضبوط نہیں ہو سکتے، صدیوں سے کھڑے ہیں، نہ رنگ اترے، نہ اس کا جسامت ہلے، نہ زنگ لگے، نہ آگے پیچھے جگہ ہلے۔ اقبال کہتا ہے تجھ میں کچھ پیدا نہیں، دیری نہ روزی کے نشاں، حمالیہ کو کہتا ہے تجھ میں کچھ پیدا نہیں، دیری نہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں۔ ہر ایک پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، پہاڑوں پہ بڑھاپا کب آتا ہے؟ ان کے رنگ کب اترتے ہیں، ان کی جگہ، تو ہم سے کبھی ہیں۔ ہم سے تیز رفتار پرندے ہیں، شتر مرغ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کر لیتے ہیں۔ ہم شتر مرغ کے برابر بھاگ نہیں سکتے، ہرن کے برابر بھاگ نہیں سکتے، شیر کے برابر طاقت نہیں رکھتے، چاند کی طرح خوبصورتی نہیں رکھتے، سمندر کی طرح گہرائی نہیں رکھتے، نادرن ایریاز کی طرح خوبصورتی نہیں رکھتے۔ پھر ہم بہترین ہیں۔ ہم بہترین کیوں ہیں؟ تو جب تک اس بہترین کی وجہ پہ ہماری نظر نہیں جائے گی، ہم بہترین بنانے پہ محنت نہیں کریں گے۔ ہم پھر اپنے آپ کو آراستہ کریں گے، پیراستہ کریں گے، جوتے، کپڑے، مکان، گاڑی، گھر، دفتر، مکان، میک اپ، ڈیزائن، ان چیزوں میں لگے رہیں گے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان سب سے خوبصورت ہے، ایک مثال میں عرض کرتا ہوں۔ وہ مثال میرے آپ کے لیے سمجھنا قدر آسان ہے، چونکہ ہم صنعتی شہر کے باشندے لوگ ہیں، جہاں گھروں میں مشینری ہیں، گرد و پیش بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں۔ اہل علم، اہل نظر، اہل دل کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق ایک کارخانہ ہے۔ ہر مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے وہ ایک فیکٹری ہے بڑی خوبصورت۔ کارخانہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی خام چیز ڈالی جائے، کارخانہ اس پہ کام کرے اور پھر ایک بہترین مصنوعات باہر نکال دے، اس کو کارخانہ کہتے ہیں۔ دھاگا ڈالا جائے، فیکٹری محنت کرے، کوڑا کپڑا بن جائے۔
کورا کپڑا ڈالا جائے، فیکٹری محنت کرے، خوبصورت پرنٹ بن جائے، یہ کارخانہ ہوتا ہے۔ را میٹیریل ڈالا جائے، کارخانہ اس پہ ورک کرے اور اس کی پروڈکٹ بنا دے، اس کو کارخانہ کہتے ہیں۔ بہترین کارخانہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کا خام مال ناقص ہو اور مصنوعات عمدہ ہو۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ ایک آدمی ہرن کا گوشت پکاتا ہے تو ہرن کے گوشت میں خود ایک ذائقہ ہے۔ ایک آدمی شہد کا مشروب بناتا ہے تو شہد میں خود ایک تاثیر ہے۔ مزہ تب ہے کہ عام سی مسور کی دال لے، اس کو پکائے اور ایسا بنائے کہ آدمی انگلیاں کاٹے، کہا جائے گا یہ اچھا کوک ہے۔ ایک بے ذائقہ ادنا اور ناقص سی چیز میں وہ رنگ بھرے اپنے چیزوں سے کہ کمال کر دیا۔ سورج ایک کارخانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک دوزخ کی آگ سورج میں ڈالتے ہیں۔ بنص سے حدیث یہ بات ثابت ہے کہ سورج میں لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ سورج کا کنیکشن دوزخ ہے۔ حدیث میں آتا ہے دوزخ کی آگ کا کنیکشن سورج سے جڑا ہوا ہے۔ اب دوزخ کی آگ براہ راست زمین پہ آ جائے، ایک انگارہ زمین پہ آ جائے، ایک شعلہ زمین پہ آ جائے، ایک ذرہ زمین پہ آ جائے تو کیا حال ہو؟ اب کتنا خوفناک خام مال ہے، را میٹیریل ہے جو سورج نامی فیکٹری کے اندر اللہ نے ڈالا۔ اس کارخانے نے محنت کی تو دو چیزیں نکالی، متوازن قسم کی حرارت اور خوبصورت قسم کی روشنی۔ روشنی سے نظام تجارت رواں دواں ہے۔ زراعت کا نظام گرمی سے ہے، گرمی ہوتی ہے تمہاری زراعت پکتی ہے، روشنی ہوتی ہے تمہاری تجارت چلتی ہے۔ رات کو روشنی نہیں ہوتی تو بازار بند ہو جاتے ہیں۔ مسلسل دھند چھائی رہتی ہے، اس طرح فصل اچھی نہیں ہوئی کہ سورج کم نکلا، کورا ہوا، دھند پڑی، فصل خراب ہوگی۔ تو سورج کے دامن میں کتنا ناقص مال ڈالا گیا، دوزخ کی آگ، خام مال کتنا خوفناک ہے۔ قدرت کے اس خوبصورت فیکٹری نے اس پہ محنت کی اور اس میں سے نکالی روشنی اور حرارت۔ حرارت نظام زراعت کی بنیاد ہے، روشنی نظام تجارت کی بنیاد ہے۔ بہترین نہیں کہا گیا۔ چلو یہ دور کی چیز ہے۔ ہمارے گھروں کی مرغیاں جو دیہاتوں میں ہوتی ہیں کیا کھاتی ہیں؟ گندگی کے ڈھیر پہ پنجہ ماریں گی، گندی چیزیں جس کو عام حالات میں کھایا جائے تو بیماری لگ جائے۔ گندگی کے ڈھیر میں دانے پڑے ہیں، لقمے پڑے ہیں، ذرے پڑے ہیں، اس کو پنجے سے نکالیں گی، کھا لیں گی۔ خام مال کتنا خوفناک ہے۔ وہ جو گندگی کے ڈھیر سے مرغی نے دانہ نکالا، روٹی کا ٹکڑا نکالا، اگر اس کو ایگزامن کیا جائے، لیبارٹری میں ڈالا جائے تو کتنے اس میں خوفناک چیزیں نکلیں گی۔ پھر دیہاتوں میں گھروں کے جو پانی کی نالی ہوتی ہے، گھروں سے استعمال ہو کے باہر نکل رہی ہوتی ہے، اس پہ مرغی چونچ رکھ دے گی تو یہ پانی کتنا ناقص پی رہی ہے اور دانہ کتنا ناقص کھا رہی ہے، لیکن بنا کیا رہی ہے؟ قدرت کا یہ کارخانہ ناقص ترین خام مال لیتا ہے اندر پانی کے روپ میں، جس میں سارے جراثیم ہیں، ساری ناپاکیاں، ساری گندگی، اور دانے کے روپ میں جس میں ساری زہر ہے، ساری گندگی ہے، ساری ناپاکی ہے۔ لیکن اس خام مال ناقص ترین کو مرغی اندر لے کر محنت کرتی ہے، اللہ کی مرغی، اور پھر اس میں سے نکالتی کیا ہے؟ لحمیات، پروٹین۔ انڈا کتنا شاہکار ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر سے کو انڈے کے بارے میں ڈسکس کرو، کسی ڈاکٹر سے کو دیسی مرغی، اس کا لیگ پیس، اس کا فلاں فلاں، تو کتنا خوبصورت مال نکالا قدرت کے اس کارخانے نے، کتنے ناقص خام مال کو اندر لے کر۔ بہترین یہ نہیں ہے۔ شہد کی مکھی کیا کھاتی ہے؟ گرمی کے مہینوں میں شہد کی مکھی عام پھر رہی ہوتی ہے۔ تربوز کی دکان پہ چھلکے پڑے ہوتے ہیں، وہاں مکھیاں، آم کے چھلکے پڑے ہوتے ہیں، اس پہ مکھیاں۔ فکلی من کل ثمرات، تو ابھی اس کا خام مال ہے۔ عام ناقص قسم کے تربوز کے چھلکے، ناقص قسم کے آم کے چھلکے، گلی ہوئی چیزیں، وہ کھا پی کے آ جائے گی اور اس سے کیا نکالے گی؟ تو میں اور آپ جانتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں قرآن نے کہا ہر بیماری کی شفا ہے۔ مکھی کی جسامت کتنی، اس کا خام مال کتنا، اور اس کی پروڈکٹ اور مصنوعات کتنی، لیکن بہترین وہ نہیں ہے۔ اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیہ۔ خام مال اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ تربوز کے چھلکے کھا لو، کسی کو کہا جائے یہ مالٹے کے چھلکے کھا لو، تو کہے گا اس سے کیا نقصان ہے؟ کہ اسی کے اوپر مکھی بیٹھ کر کیا کیا رنگ لے آتی ہے۔ تو کتنا خوبصورت کارخانہ ہے۔ بھینس ہمارے علاقے کا کامن جانور ہے، کیا کھاتا ہے؟ تو دیہاتوں میں بھینسوں کو چھوڑ دیتے ہیں کھیتوں میں،
وہاں وٹامن سے خالی گھاس پھوس کھا رہے ہوتے ہیں، ونڈا کھا رہے ہوتے ہیں، بھوسا کھا رہے ہوتے ہیں، خشک قسم کی لکڑیاں کھا رہی ہوتی ہیں، بکریاں، گائے، بھینس۔ پھر جوڑوں کا پانی ہوتا ہے دیہاتوں میں، اگر اس کو کسی لیبارٹری میں ایگزامن کرا جو اس میں کل جراثیم ہے، کل بیماریاں، وہ کھا لیں گی، پی لیں گی۔ تو کھایا عام قسم کی گھاس جس کو کسی گرینڈر میں ڈال کے دیکھو کہ گھاس میں سے کوئی وٹامن نکلے گا کہ ناٹ ایٹ آل، کوئی بھی نہیں۔ جو بھینس نے کھایا اندر اونڈیلا کھانے کے روپ میں یا پینے کے روپ میں، اس کو الگ سے نکال کر کسی جگہ اس کو چیک کرو تو اس میں سے کوئی طاقت نہیں نکلے گی۔ تو شام کے اندھیرے میں جب تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کس طرح شام کو اسی خام مال سے تازہ دودھ جھاگ نکالتا ہوا، خوشبو دیتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا برتن میں آ جاتا ہے۔ اب کسی کو کہا جائے دودھ رکھا جائے، ادھر وہ جوہر کا پانی رکھا جائے، ادھر دودھ رکھا جائے، ادھر وہ گھاس پھوس رکھی جائے، اور کہا جائے کہ ان دونوں میں توازن ہے، کہنے کہ کوئی نہیں، کہیے کارخانہ جو کالے رنگ کا کھڑا ہے، جانور احمق، اس نے اس چیز کو اندر ڈال کے یہ بنا دیا۔ کتنی خوبصورت چیز ہے۔ آم کا پودا کیا کھاتا ہے؟ عام پانی، بارش کا پانی پی لیتا ہے، زمینی پانی پی لیتا ہے، زمین کی جڑوں سے کوئی نمکیات چوستا ہے، اور مئی جون کا مہینہ آتا ہے تو آم کیسا تیار ہوتا ہے، اس کی خوشبو دیکھیں، پیکنگ دیکھیں، ذائقہ دیکھیں، رنگ دیکھیں، ڈیزائن دیکھیں، وٹامن دیکھیں، تاثیر دیکھیں۔ تو کہا جائے کہ اس پودے نے لیا کیا؟ زمین، لیا کیا؟ بارش کا پانی، نکالا کیا؟ آم کیا ہے؟ دودھ، خوشبو اور شہد کو ملا کر ایک حسین قسم کی پیکنگ ہے جو قدرت نے بنا دی۔ یہ کس نے کیا؟ تو کہا جائے گا اس پودے نے کیا۔ یہ ہے وہ خام مال جو بنا رہے ہیں، خام مال سے مصنوعات۔ لیکن نہ آم بہتر ہے، نہ مرغی بہتر ہے، نہ کوئی اور مخلوق بہتر ہے۔ بہتر کا تاج پھر بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہتر تم ہو۔ ہم بہتر کیوں ہیں؟ تب ہمارے پر ہم نظر کر لیں۔ ہم مرغیوں کے انڈے کھاتے ہیں، بھینسوں کا دودھ پیتے ہیں، مکھی کا شہد لیتے ہیں، آم کا رس پیتے ہیں، سورج کی روشنی لیتے ہیں، اور یہ ہمارا خام مال ہے۔ کائنات کی کسی مخلوق کا اتنا عمدہ خام مال ہے کیوں جی؟ جو ہمارا خام مال ہے، جو ہم نے اندر اونڈیلا۔ تربوز کا رس ہم پی رہے ہیں، آم کا جوس ہم پی رہے ہیں، مالٹے ہم کھا رہے ہیں، خوشبو ہم سونگھ رہے ہیں، چاندنی ہم لے رہے ہیں، پھول ہم سونگھ رہے ہیں، پرندوں کے گوشت ہم کھا رہے ہیں۔ گویا بقیہ مخلوقات کی مصنوعات وہ ہمارا خام مال ہے۔ یہ خام مال ہم ڈیلی کھاتے ہیں، مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں، بکریاں ذبح ہو رہی ہیں، دودھ نکل رہا ہے شاید، لیکن ہم اس خام مال کو لے کر اپنی مشین میں تیار کیا کرتے ہیں؟ اس کے سوچنے سے خوف آتا ہے، ذکر سے محفل میں تعفن پھیل جاتا ہے۔ یعنی اپنا خام مال دیکھیں اور اپنی مصنوعات دیکھیں، اپنا را میٹیریل دیکھتے ہیں اور اپنا پروڈکٹ دیکھیں، اور بقیہ مخلوقات کا خام مال دیکھیں اور بقیہ مخلوقات کی مصنوعات دیکھیں۔ تو عقل یہ کہتا ہے کہ جو کارخانہ ناقص چیز اندر لے، بہتر چیز باہر نکالے، وہ بہتر ہے۔ تو اس اعتبار سے تو سورج کو بہتر ہونا چاہیے، دوزخ کی آگ لی، مرغی کو بہتر ہونا چاہیے، گندی نالی کا پانی لیا، آم کو بہتر ہونا چاہیے، زمین کو جڑیں اندر انڈیل دی، بھینس کو بہتر ہونا چاہیے، جوہڑوں کا پانی لیا، ریشم کو اچھا ہونا چاہیے، آم شہتوت کے پتے لیے، مکھی کو اچھا ہونا چاہیے، تربوز کا رس لیا، اور اس نے کیا نکالا؟ تو اگر ہم اس رواجی پیرامیٹر پہ پرکھیں تو بہترین کا تاج ہمارے اوپر نہیں آتا۔ لیکن قرآن کی سورت 3 پھر بھی بزد ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تم ہی ہو۔ تو پھر سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم بہترین ہیں۔ بقیہ مخلوقات کے خام مال اور مصنوعات، اپنا خام مال اور مصنوعات یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پہاڑوں سے صلاحیت نکالتے ہیں، زمینوں سے ذائقہ نکالتے ہیں، جڑی بوٹیوں سے رس نکالتے ہیں، پھلوں سے جوس نکالتے ہیں، بھینسوں سے دودھ نکالتے ہیں، سورج سے روشن لیتے ہیں، مکھی کا شہد لیتے ہیں، گلاب کی خوشبو لیتے ہیں، تاروں کی کرنیں لیتے ہیں، زمین کا ہوا انٹھنے لیتے ہیں۔ یہ خام مال لینے کے بعد ہماری مصنوعات اور ان کا خام مال لینے کے بعد ان کی مصنوعات، یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، سامنے ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے نہیں بہترین تم ہو۔ تو بہترین ہم کیوں ہیں؟ تب اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بہتر ہونے کی وجہ نہ خوبصورتی ہے، نہ طاقت ہے، نہ ذہانت ہے، نہ امانت ہے، نہ کچھ نہیں۔ ایک خاص چیز ہے جس کی طرف ہماری نظر نہیں جا رہی، اور وہ نظر آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی صدی میں کھولی تھی، جس کی وجہ سے جنت کی حوریں بھی صحابہ سے نکاح کرنے کی اللہ سے تمنائیں کرتی تھیں، اور وہ فیکٹری پہلی صدی میں چلی اور خوب چلی، اور اتنی حسین، اتنی پاکیزہ کہ عزتیں محفوظ، مال محفوظ، جان محفوظ، آبرو محفوظ، رزق روزی کی فراوانی
وجہ کیا تھی؟ کارخانہ چل رہا تھا۔ اور کارخانہ کیسے چلا؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ پہلی صدی کا چلا ہوا کارخانہ آنکھوں سے بے حیائی لے گیا، زبان سے جھوٹ لے گیا، دماغ سے تکبر لے گیا، دل سے شہوت لے گیا، ہاتھ سے بے ایمانی لے گیا، پیٹ سے لقمہ حرام لے گیا، آپس میں محبت، پیار، حیا، وفا، عاجزی، توقع، تواضع لے گیا۔ پہلی صدی کا وہ کارخانہ چلا، خودکشی نہیں تھی، بیماریاں نہیں تھیں، تناؤ نہیں تھا، ڈپریشن نہیں تھا، جھگڑے نہیں تھیں، کچہریاں نہیں تھیں، مقدمے نہیں تھے، حوالاتیں نہیں تھیں، قطع تلکیاں نہیں تھیں، ڈائیورس نہیں تھا، خلا نہیں تھا، ناچاکیاں نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ کارخانہ کام کر رہا تھا تو ہر طرف امن ہی امن، روشنی روشنی، خوشبو ہی خوشبو، بہاروں کے قافلے، شاداب روتیں، نعمتیں نعمتیں بھری پڑی تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ کارخانہ فنکشنل ہو چکا تھا۔ اب یہ کارخانہ چلنا چاہیے، یہ کارخانہ چلنا چاہیے، ہر آدمی کو فکر ہے، لیکن کائنات کا سب سے پیچیدہ، سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی، سب سے عمدہ کارخانہ جس کو حضرت انسان کہتے ہیں، جس کے دستے ہنرمند کا نتیجہ سارے کارخانے ہیں۔ جہاز ٹھیک چلنے چاہیے، فیکٹری ٹھیک چلنی چاہیے، زمینیں یہ کون کرتا ہے؟ تو سوال یہ انسان ٹھیک کرتا ہے۔ تو انسان ان کارخانوں سے آئیڈیل ہے، بہتر ہے، سپرمیٹو، بہترین ہے۔ اب وہ کارخانہ وہ مصنوعات کیا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ مصنوعات یہ ہیں، آپ اس کو غور کیجیے گا کہ جب آدمی گرمی کا موسم ہوتا ہے آم لے کے آتا ہے، اس کو ٹھنڈی بالٹی میں رکھتا ہے، اوپر پانی ڈالتا ہے، برف ڈالتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد انگلی کے پوروں سے آم کو نرم کرتا ہے۔ آم نرم ہو جاتا ہے، اوپر ڈھکن ہوتا ہے، ڈھکن کھولتا ہے، جب آم ٹھنڈا ہو کے نرم ہو کے جب وہ اس کو ڈھکن کھول کے پہلا قطرہ آم کا، آنکھیں رنگ لیتی ہیں، ناک خوشبو لیتا ہے، انگلیاں پورے لمس لیتی ہیں، اور ڈھکن کھول کے پہلا ذائقہ جب اس کا بوند یا رس کا قطرہ زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں نے رنگ لیا، ناک نے خوشبو لی، اور پھر دیکھنے کے بعد جب چکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے وہ مال جو تم تیار کرتے ہو۔ اب مرغی کا انڈا رکھو، بھینس کا دودھ رکھو، سورج کی روشنی رکھو، ہرن کے نافع رکھو، مکھی کا شہد رکھو، اور مومن کا سبحان اللہ رکھو، اور پھر کہو بتاؤ سب سے بہتر مصنوعات کس نے تیار کی؟ یہ جو ہے مخلوق کو دیکھ کر خالق کی یاد کا رس تیار کرنا، یہ وہ کارخانے کا اصل کام تھا جس نے آنکھوں کو حیا بخشا تھا، ہاتھوں کو سخاوت بخشی تھی، مزاج کو نرمی بخشی تھی، دل کو رحمت بخشی تھی۔ پہلی صدی میں یہ کارخانہ عام تھا، جس چیز کو دیکھ رہا تھا سبحان۔ شام کے دھندلکے میں کاشتکار جب کھانا کھا کے بھینسوں کے تھنوں پہ پانی ڈال کر نیچے برتن رکھ کے تھنوں کو صاف کر کے اوپر ہلکا سا دباتا تھا اور نعرہ لگاتا، اور دودھ پانی کے برتن کے اندر گرتا تھا تو اس کے کھردرے ہاتھوں سے نکلنے والا دودھ اور مضبوط لبوں سے نکلنے والا سبحان اللہ۔ اللہ کہتا تھا جبریل اتنا جلدی تو سدرۃ المنتہا سے یوسف کے کنویں تک نہیں پہنچتا جتنا کاشتکار دودھ کو دیکھ کر عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی پرواز دیکھو، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ سدرہ اور جبریل علیہ السلام کا گھر 7ویں آسمان سے اوپر ہے جس کو سدرہ کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں گرے تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے گرنے سے پہلے کہا جبریل کو علیہ السلام کو کہ پانی کی سطح پہ چھونے سے پہلے تمہارے نورانی پر یوسف کے نیچے ہونے چاہیے۔ تو جبریل کہاں تھا، کنعان کہاں تھا، کنویں کی گہرائی کہاں تھی، اور جبریل علیہ السلام وہاں سے چلے اور آنے واحد میں یوسف علیہ السلام کے پانی کے کنویں کے مس کرنے سے پہلے نورانی پروں کے اوپر لے لیا، پھر داد طلب نگاہوں سے دیکھا کہ یا اللہ میں تیرے حکم میں کتنا طاقتور ہوں، کتنا فرمانبردار ہوں۔ تو اللہ نے کہا جتنا مومن جلدی چیزوں کو دیکھ کر میرے تک پہنچتا ہے اتنا تو سدرہ سے یوسف تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ کا گھر کہاں ہے، سدرہ کہاں ہے، اور یوسف کہاں ہے؟ تو جب میں اور آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ایک بے ساختہ آنکھیں رنگ لیتی ہے تو سبحان اللہ، ہاتھ نرم لیتا ہے تو سبحان اللہ، زبان ذائقہ لیتا ہے سبحان اللہ، ناک خوشبو لیتا ہے سبحان اللہ، دماغ اس کی بناوٹ پہ اور بنت پہ غور کرتا ہے۔ تو یہ جو 5 سینسز ہیں، حواس خمسہ، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، یہ چیزوں کو دیکھ کر جو ایک مال تیار کرتی ہے جس کو معرفت کا مال کہتے ہیں، پہچان کا مال کہتے ہیں، اللہ کی یاد کا مال کہتے ہیں، اللہ کے تعارف کا مال کہتے ہیں، اس کو دیکھ کر قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ وہ مال ہے جب آ جائے تو سجدوں میں جان آتی ہے، یہ وہ مال ہے جو آ جائے تو مزاج میں عاجزی آتی ہے، یہ وہ مال ہے جو یاد آ جائے تو آنکھوں میں نمی آتی ہے، دعاؤں میں طاقت آتی ہے، رزق حلال کا شوق آتا ہے، اور اگر یہ مال نہ آ جائے تو حرم کے مطاف میں طواف کرتے ہوئے بھی آنکھیں آوارگی سے نہیں بچ سکتی۔
عرفات کے خیموں میں تلاوت کرتے ہوئے بھی دماغ عیاشی سے نہیں بچ سکتے۔ اندر کی پیوریفیکیشن، اندر کی طہارت، اندر کی تازگی، اندر کی روشنی، اندر کی خوبصورتی، یہ اس کیفیت سے ہے کہ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ پہلی صدی میں یہ عام ہو گیا تھا، اس لیے ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ رکھنے والے کئی ہیں، کرنے والے کئی ہیں، رکھنے والے تھوڑے ہیں۔ تسبیح پکڑی، مصلی پکڑا، گوشہ تنہائی پکڑی، دو زانوں بیٹھا، عطیات میں آیا، سجدے کے سر جھکایا اور 3 تسبیحات 5 تسبیحات مکمل کی۔ یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اور بازار میں نکلا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، پہاڑ کو دیکھا، جنگل کو دیکھا، پرندے کو دیکھا، طوطے کو دیکھا، پھل کو دیکھا، پھول کو دیکھا، رنگ کو دیکھا، ذائقے کو دیکھا، خوشبو کو دیکھا، موسم کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا، ماں کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، سبزیوں کو دیکھا۔ تو ایک ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے جو آدمی عادی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ کرنے والے کئی ہیں، یاد رکھنے والے تھوڑے ہیں۔ تو یہ تسبیح ہے، جو جب مومن اس تسبیح کو بھول جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کأی من، سورہ یوسف میں، کأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون۔ کتنے لوگ ہیں جو کائنات میں گزرتے ہیں اور میری نشانیوں سے یوں منہ موڑ کے چلتے جیسے جانور چلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی مومن دراصل مشرک ہیں۔ یعنی کائنات کو دیکھا، اس کے وٹامن پہ غور کیا، اس کی قیمت پہ غور کیا، اس کی تاثیر پہ غور کیا، اس کی خوبصورتی پہ غور کیا، اس کے ذائقے پہ غور کیا، اور اس سے آگے نہ گئے تو یہ تو جانور کی نگاہ ہے، یہ تو کافر کی نگاہ ہے۔ کافر کی نگاہ بھی چیزوں کی مادی انالیسس تک جاتی ہے کہ اس میں وٹامن کون سا ہے، اس کی تاثیر یہ گردے کے لیے، جگر کے لیے، پھیپھڑے کے لیے، بال کے لیے، وٹامن اے ہے، بی ہے، سی ہے، مہنگا ہے، سرد ہے، اس کو زیادہ کاشت کرنا چاہیے، پیسے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ نظر تو کسی درجے میں کافر میں بھی ہوتی ہے، یہ نظر کس درجے میں جانور میں بھی ہوتی ہے، اور اگر یہی نظر مقصود ہے تو یہ نظر تو کافروں میں بھی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون۔ کتنی ایسی نشانیاں جو ان کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ظاہر باطن، داخل خارج میں بکھری ہیں، رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں، موسموں میں، شاخوں میں، پتوں میں، غنچوں میں، پھولوں میں، پھلوں میں، آسمان میں، تاروں میں، ستاروں میں، قوس قزح میں، بادلوں میں، اٹکیلیوں میں، بجلی میں، چمک میں، گرج میں، تتلی میں، جگنوں میں، رنگ میں، ذائقوں میں، سب اتنی نشانیاں ہیں کہ 20 لاکھ کے لگ بھگ مخلوقات تو ناسا نے ڈائیگنوز کی ہیں کہ مل چکی ہیں۔ یہ ذکر کی وہ قسم ہے کہ اگر اللہ کسی بندے کو نصیب کر دے تو پھر اس کے اندر آلودگی نہیں آتی، کیونکہ جس چیز کو دیکھے گا مادیت کی نگاہ سے، سیکس کی نگاہ سے، شہوت کی نگاہ سے، ہوس کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کو معرفت کی نگاہ سے دیکھے۔ جیسے ایک آدمی گزر رہا ہے تو موچی کہاں دیکھے گا، نائی کہاں دیکھے گا، درزی کہاں دیکھے گا، فقیر کہاں دیکھے گا، جیب تراش کہاں دیکھے گا، پولیس والا کہاں دیکھے گا۔ تو ایک آدمی پہ نظریں کتنی پڑ رہی ہیں؟ آدمی ایک ہی ہے، لیکن ہر آدمی اپنے مطلوبہ حصے پہ نظر ڈالے گا کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس طرح کائنات میں کسی چیز کو دیکھنے کی کئی نظریں، تحقیقی نظر، تنقیدی نظر، تنقیسی نظر، تقابل کی نظر، شہرت کی نظر، شہوت کی نظر، دولت کی نظر، حرص کی نظر، ہوس کی نظر، کتنی نظریں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں ایک نظر ہے معرفت کی نظر، پہچان کی نظر، اللہ کی یاد کی نظر، اللہ کے تعلق کی نظر، خالق کی کائنات۔ مخلوق کو بنایا اللہ نے اس لیے، حدیث پاک میں آتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میرا تعارف ہو جائے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میرا تعارف ہو جائے، پھر میں نے اپنی پہچان کے لیے، لوگ اللہ کی ذات کو تو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی ذات کو دیکھنا تو ناممکنات میں ہے دنیا کے اندر۔ قیامت میں اللہ اپنی شایان شان جیسے چاہیں گے دکھائیں گے، مجھ پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کی ریسرچ میں نہیں جا سکتے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو چاہا کہ لوگ میری طاقت سے، قدرت سے، حکمت سے، تصویر سے، بے پناہ اختیارات سے واقف ہوں کہ اللہ کتنا بڑا مصور ہے، مبدی ہے، باری ہے، سمیع ہے، علیم ہے، قادر ہے، خطیر ہے، کبیر، یہ بتانے کے لیے پھر میں نے کائنات کو تخلیق کیا تاکہ کائنات کو دیکھ کر مجھے یاد کریں۔ اس لیے قرآن مجید کی جو پہلی صفات، سورت کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین علم سے نکلے، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، جھنڈا پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ علم لگا ہوا ہے مکان کے اوپر، یہ پی پی کا ہے، یہ نون کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ شیعہ کا ہے، یہ سنی کا ہے، یہ بلوچی کا ہے، یہ علم ہوتے ہیں۔ علم کہتے ہیں جس چیز کو دیکھ کر یاد کیا جائے۔ تو ہم مکان عرب تھے، عربوں کے ہاں قبائلی نظام تھا، جب کسی گھر پہ جھنڈا دیکھتے وہ دیکھ لیتے یہ حریف ہے، یہ حلیف ہے، اپنا ہے یا غیر ہے، حبیب ہے یا رقیب ہے، پناہ ملے گی یا جان سے جاؤں گا۔ تو وہ جھنڈے کو دیکھ کر مکان کو دیکھ کر مکین اور مکینوں کی نفسیات کو پہچان لیتا تھا، اس کو علم کہتے تھے۔ علم سے عالم ہے، عالم سے عالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنی پہچان کے لیے جھنڈے ہی جھنڈے گاڑ رکھے ہیں، جھنڈے جھنڈے، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ اتنے جھنڈے ہیں کہ مت پوچھیں اللہ کی یاد کے لیے۔
لیکن جب آدمی غافل ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اتنی بڑی کہ آپ کسی دکان پہ چلے جائیں آپ کہیں مجھے کپڑا چاہیے، وہ 50 تھان آپ کی خاطر بنے سمرے ہوئے لگے ہوئے ایسے مینج کیے ہوئے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، 20 کا پھیلتا ہے، پھینکتے جاتا ہے یہاں تک کہ دکان کے اندر ساری ایک بگاڑ کا منظر قائم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں، یہ رہنے دو، پھر اس کو کوفت ہوتی ہے کہ اتنا کپڑا، اتنا انویسٹمنٹ، اتنا مال، اتنی لیبر، اتنے مینج کی ہوئی چیزوں کو بکھیرنا، کسی کا رنگ تمہیں کشش کرتا، کسی کا سٹف تمہیں کشش کرتا، کسی کا کپڑے کا انداز تمہیں کشش کرتا، کوئی چیز تو لے لیتے ہیں، اور اگر 50 تھانوں کے بعد بھی آپ نہ لیں تو کتنے ناگواری کی لہریں اور شکنیں کریلے کی طرح دکاندار کی پیشانی پہ نمودار ہو جاتی ہیں کہ اس نے اتنا، میں نے 10 لاکھ کا کپڑا دکھایا جو مختلف چیزوں کے لیے ہوتا، اس نے ان میں سے کسی پہ بھی اس کی نظر نہ جمی، تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری نظر کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے کتنے قسم کے تھان کھول کے پھیلا دیے ہیں، اور اتنے تھان ہیں کہ تاکہ کسی کو دیکھ کر تم کہہ سکو سبحان اللہ، لیکن تم نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہر ایک چیز کی تعریف کرو گے، پھول بڑا اچھا ہے، بھینس بڑی اچھی ہے، دودھ بہت دیتی ہے، پھل بڑا اچھا ہے، مالٹا بڑا اچھا ہے، آم بڑا، لیکن نادانوں یہ نظر تو ایک کافر کی بھی ہے، ہندو کی بھی، عیسائی کی بھی ہے، قادیانی کی بھی ہے، یہودی کی بھی ہے، اس سے آگے چلو، اس سے آگے اللہ نے تھوڑا کہا تھا کہ آم اس لیے پیدا کیا کہ آم کی تعریف کرو، بھینس اس لیے پیدا کی کہ بھینس کی تعریف کرو، طوطا اس لیے پیدا کیا کہ طوطے کی تعریف کرو، یہ تو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ ان کے رنگ، ان کی چونچ، ان کی آواز، ان کی خوبصورتی، ان کی اڑان، ان کی پرواز، ان کا مزاج دیکھ کر تم بے ساختہ کیا کہو، بولو جی ایمانداری سے۔ کو جب ہم پھل لینے جاتے ہیں کبھی ہم نے سبحان اللہ کہا، سبزی لینے جاتے ہیں کبھی سبحان اللہ کہا، باغوں میں جاتے ہیں کبھی سبحان اللہ کہا، خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو ہماری وہ مشینری اتنی دب چکی ہے کہ مٹی پڑھتے جیسے کوئی چیز دب جائے، اور پھر بسیار کاوش کے باوجود وہ چیز نظر نہیں آتی، تو ہمارے ہاں وہ بصیرت کی نگاہ ختم ہوگی، بصارت ہے، ماتھے کی آنکھ ہے، دل کی آنکھ کوئی نہیں، اس لیے وہ اقبال کہتا ہے نا کہ ماتھے کی آنکھ اصل آنکھ نہیں، اصل آنکھ دل کی آنکھ ہے۔ تو قرآن نے خود نظر پھیری کہ ایک تو یہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی بصیرت کی نگاہ کیسے کرتا، میں تو بوڑھا تھا، میں تو بیمار تھا۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کی معرفت کا رس اور خوشبو اور روشنی لینے کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری کوئی نہیں، شہری ہونا ضروری کوئی نہیں، امیر ہونا ضروری کوئی نہیں، ہر آدمی کی دسترس میں ہم جوش ملی آبادی کا شعر ہے، ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، دھیرے دھیرے صبح کا آنا، پرندوں کا جاگنا، کلیوں کا پھول بننا، موسموں کا خوبصورت ہونا، ہوا کی پاکیزگی ہونا، باد نسیم کا چلنا، پتوں کا ہلنا، پنچھیوں کا نغمہ ریز ہونا، ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ اللہ نے اتنے علم لہرائے کہ اس علم سے معرفت کا نور لینے کے لیے کسی ڈگری کی، کسی عمر کی، کسی جینڈر کی، کسی عمر کا ضرورت نہیں، بس یہ ماتھے پہ آنکھ نہیں ہے تو ہاتھ نہیں ہے تو ناک نہیں ہے تو کان نہیں ہے تو کسی نہ کسی حوالے سے آدمی، تو جس آدمی کی یہ نگاہ چالو ہو جاتی ہے اس کے سجدے آباد، اس کے رکوع آباد، اس کے ویران قیام آباد، اس کے تشہد آباد، اور جس کی یہ نگاہ نہیں ہوتی تو اس کے سجدے بھی آوارہ، اس کے رکوع بھی آوارہ، اس کا قیام بھی آوارہ، اور اس کا تشہد بھی آوارہ، اتنے آوارہ ہوتے ہیں کہ میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا تو ہمیں جگہ مل گئی، مجھے اور ایک دوست کو مطاف کے اندر کے جا کے حتیم، جہاں بیت اللہ کا لگا ہوتا ہے پرنالہ بارش والا، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، میزاب رحمت کے ان دنوں کھلا ہوتا تھا، میزاب رحمت کے بالکل سیدھ میں ہمیں نفل پڑھنے کی اجازت مل گئی، توفیق مل گئی۔ اب اس سے زیادہ جغرافیائی فاصلوں کے سمٹنے کا کوئی اور موقع نہیں تھا کہ فیصل آباد کے اور جھنگ کے لوگ جا کے بیت اللہ پہنچے، مطاف پہنچے، حتیم پہنچے، اور ہمارا سر عملاً بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہماری پیشانی اور ہمارا سر لگ رہا تھا۔ یہ تھا جغرافیائی فاصلوں کے سمٹنے کا اخیر اور پیک کا انداز۔ جب ہم نفل پڑھ کے بیٹھ رہے تو باب السلام کی بیٹھتے سیڑھیوں پر میں نے اسے پوچھا، فرمائے آج ایمانداری سے کہنا سجدے میں کیا سوچا، کہنے کے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہ کن کو شرم آتی ہے؟ جن کی سارے دن نگاہیں اللہ کی معرفت کا نور تلاش کرنے میں بیکار رہتی ہیں۔ ہر چیز کو، زمین کو دیکھی زمیندار یاد ہے، باغ کو دیکھا مالی یاد ہے، حسن کو دیکھا حسین یاد ہے، پیسہ دیکھا مالدار یاد ہے، گھوڑے دیکھے گھوڑے یاد ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو کوئی نگاہ نہ ہوئی، اس لیے قرآن نے خود نظریں پھیری، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر تم خود نہیں دیکھ سکتے تو جس طرح بچے کی انگلی پکڑ کر کاری انگلی ہاتھ پھیرتا ہے کہ یہ دیکھو الف، پھر انگلی رکھتا ہے، یہ دیکھو با، پھر انگلی رکھتا ہے، یہ دیکھو تا، پھر ساتھ ساتھ انگلی پھیرتا چلا جاتا ہے،
تاکہ اگر اس کو پہچاننے تو انگلی پھیر رہا ہے، اوپر نظر جمع، پھر کبھی کبھی نہ جانے تو انگلی کو تھوڑا سا دبا دیتا ہے کہ یہ دیکھو الف، یہ دیکھو با۔ قدرت بھی ہم جیسے روحانی نابالغوں کی انگلی پکڑ کر کہتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ پرندے تو کائنات کی ہر فضا میں پہ جاتے ہیں، دنیا کی کوئی فضا کوئی خلا ایسی تو نہیں ہے جو پرندوں سے خالی ہو۔ پرندے کائنات میں ہر علاقے میں پہ جاتے ہیں، اور پرندوں کو دیکھنے کے لیے کوئی ایف اے، کوئی بی اے، کوئی تاجر، کوئی کاشتکار، کوئی ذہین، کوئی فتین، کوئی دانشور ہونا ضروری نہیں ہے۔ پرندے دیکھو کائنات میں کس طرح اڑ رہے ہیں، رنگ ان کے دیکھو بارش میں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پرندے شام کو آ جاتے ہیں، مغرب سے پہلے لوٹ آتے ہیں اپنے درختوں پر۔ میرے گھر کے قریب ایک درخت ہے، وہاں کچھ سینکڑوں پرندے سر شام آ جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اجتماعی ذکر کا حلقہ لگائیں گے، اور پھر چوں 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 کرتے کرتے دھیرے دھیرے ان کا ذکر کے حلقے کی گونج مدھم ہو جائے گی، اور پھر وہ سو جائیں گے۔ سونے کی کیفیت پہ میں غور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ قدرت کی بعد درسگاہ سے فارغ و تحصیل طلبہ یہ جو لینڈ کر چکے ہیں اپنے اپنے موٹر وے کے اوپر، اب ان کے پنجے برائے نام سے ہیں۔ جب کبھی کسی پرندے کو پکڑو، چڑیا ہے، اس کے جو پنجہ ہے اس کے برائے نام سے ہے، جس پنجے کے ساتھ اس نے شاخ کا انتخاب کیا، یقیناً باریک شاخ کا انتخاب کیا ہوگا، اس شاخ پہ انتخاب کرنے کے بعد پنجے گاڑے، پھر بیٹھ گئی ساری رات۔ مجال ہے کہ کوئی پرندہ کبھی بیلنس آؤٹ کر کے گرا ہو، کبھی بھی نہیں۔ یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ پرندوں کا میکنزم کیا ہے، سسٹم کیا ہے، کہ آخر اونگ بھی آتی ہے، گہری نیند بھی لیتے ہیں، ساؤنڈ سلیپ تو لیتے ہوں گے تبھی جا کے دن کو پرواز کرتے ہیں۔ اگر گہری نیند نہ لیں پرندے تو دن کو تو ویسے معاف ہو جائیں، جس طرح ہم نیند نہ لیں تو اگلے دن دکان پہ جانے کو دل نہیں کرتا، دفتر جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو قدرت کے یہ تیار کردہ چھوٹے چھوٹے جہاز جب آ کے لینڈ کرتے ہیں، اور ان کے لینڈ کرنے کی جگہ کتنی چھوٹی، تو وہاں شاخوں کا انتخاب کرتے ہیں، شاخیں اتنی باریک کہ جس کے گرد پنجے کی چونچیں آ کے گرپ کر دیں۔ گرپ کرنے کے بعد پھر پورا وزن دیتے ہیں، پنجوں کو جھکا لیتے ہیں، نیچے ٹیڑھے کر لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ ساری رات بیٹھنا، کبھی کبھی سردی کی راتیں 22 دسمبر 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، 12 گھنٹے تک 10 گھنٹے تک یہ راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ کبھی آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے راتوں کو پرندوں کا شکار نہ کیا کرو، اس لیے کہ تھک ہار کر قدرت کے یہ ذاکر سر شام اپنی آسودگی کے لیے چھوٹی چھوٹی شاخوں کا انتخاب کر کے یہ قدرت کے جہاز لینڈ کرتے ہیں۔ تم فیر کرو گے، 2-4 مر جائیں گے، باقی ساری رات کوکتے رہیں گے، کرلاتے رہیں گے، فضاؤں میں دکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، منع کیا گیا رات کے اندھیروں میں شکار نہ کیا کرو، شور یوں ہی نہ پرندوں نے مچایا ہوگا، کوئی جنگل کی طرف شہر سے آیا ہوگا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور رات کو تیتر شکار کرتا ہے، لائٹ لے کر ٹارچ لے کر تیتر آ کے بیٹھے ہیں کسی شاخ پر، شکار کر دیا، 4 تیتر اس گن کی زد میں آ کے نیچے گر گئے۔ باقی کتنے بےقرار ہوئے، بے کل ہوئے، راتیں بے خواب ہوئی، کرلاتے رہے۔ اب ان کی کرلاہٹ اور ان کی بے قراری اور ان کی بے قلی اور ان کی فریادیں اور ان کی بے چینی اور ان کے اضطراب تو کوئی تو سنتا ہوگا کہ یا اللہ انہوں نے ہماری رات کو بے خواب کیا، ہم تو سر شام تیری فطرت کے اشاروں پہ عمل کرتے ہوئے آ گئے تھے۔ تو قدرت خود انگلی پکڑ کر، جس طرح استاد بچے کی کند ذہنی پہ ترس کھا کر انگلی پکڑ کر الف پہ انگلی رکھتا ہے، با پہ انگلی رکھتا ہے، نیچے نقطے پہ انگلی رکھتا ہے، اس طرح قدرت ہماری کند ذہنی اور غبط ذہنی پہ ترس کھا کر کہتی ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ، اپنے تمہارے گرد پیش مویشی تو ہیں۔ دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں بکریاں نہیں ہوتی، گائے نہیں ہوتی، اونٹ نہیں ہوتے، بھینس نہیں ہوتے؟ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ تھوڑی ہے کہ کہیں گمنام جگہ سے جا کے کھا پی کے آتے ہیں، تم ہی ان کو چارہ ڈالتے ہو، تم ہی ان کو پانی دیتے ہو، تم ہی ان کو کھلاتے پلاتے ہو، لیکن سر شام نکالتی کیا ان کا کھال اور چارہ، ان کا پیشاب اور ان کا چارہ، ان کا گوشت اور ان کا چارہ، ان کا سینگ اور ان کا چارہ، ان کی سکن کلر اور ان کا چارہ، اور ان کا دودھ کی رنگت اور ان کا چارہ۔ کتنے رنگ نکلے ایک چارے سے، حالانکہ چارہ تو ممکن ہے بے رنگ ہو، ممکن ہے کلیجی میل ہو، ممکن ہے سبز میل ہو، لیکن کھال کالی ہوگی، دودھ سفید ہو گیا، گوشت کلیجی میل ہو گیا، گوبر ہلکا سبز میل ہو گیا، خون گہرا سرخ ہو گیا۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، یہ روز منظر دیکھتے ہو کہ نہ اس میں خون کی سرخی ہے، نہ اس میں جلد کی کالک ہے، نہ اس میں بال کی آمیزش ہے، نہ اس میں کھال کی آمیزش ہے، نہ اس میں پیشاب کی آمیزش ہے، نہ اس میں گوشت کی بدبو آتی ہے۔ یہ کون ذات ہے؟ اللہ کہتا ہے دودھ بھی پیو، لب پیو، جان بھر کے پیو، اور یہ بھی کہو کہ یہ وٹامن ہے طاقت، لیکن اس کے پس منظر میں خاص سبق بھی، اور سبق کیا ہے کہ وہ کون ذات ہے جو اتنے حیرت انگیز کا، یقین جناب بھینس کو تو نہیں پتہ، اس کو ان چیزوں کو پتہ نہیں، لیکن کون ہے؟ تو کافر دودھ پی لیتا ہے، اس کا وٹامن جان لیتا ہے، اس کی طاقت جان لیتا ہے، گھٹا گھٹا پی لیتا ہے، خالص کی تلاش میں رہتا ہے۔ مومن ایک نگاہ آگے چلتے ہیں، مومن کہتا ہے دودھ پیو بھی، دودھ کی تلاش بھی کرو، لیکن دودھ کے ساتھ اس میکنزم کے پیچھے پھیلے ہوئے حسین پاکیزہ ریشمی جال کی تلاش کرو کہ وہ کون ذات ہے جو بھینس کے اندر اتنا خوبصورت نظام پیدا کرے، اس کو یاد کر کے کیا کہو، بولو یہ سبحان اللہ کی حص ہمارے اندر ختم ہوگی۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا، اللہ تو پاک ہے،
پوری کائنات نہ کہے سبحان اللہ، اللہ پھر بھی پاک ہے، پوری کائنات کہے سبحان اللہ، اللہ پھر بھی پاک ہے، پوری کائنات کے اللہ اکبر، اللہ پھر بھی بڑا ہے، پوری کائنات کے اللہ اکبر نہ کہے پھر بھی اللہ بڑا ہے، پوری کائنات کے الحمدللہ، اللہ پھر بھی تعریف والا ہے، بے عیب ہے اور پوری کائنات کہے الحمدللہ۔ ہمارے الحمدللہ کہنے سے اللہ صاحب تعریف نہیں بنتے، ہمارے اللہ اکبر کہنے سے اللہ بڑے نہیں بنتے، ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتے، ہمارے لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ کی الوہیت ثابت نہیں ہوتی، وہ تو اپنی ذات میں ہے۔ پوری کائنات انکار کر دے بڑا ہے، پوری کائنات انکار کر دے صاحب تعریف ہے، پوری کائنات انکار کر دے پاکیزہ ہے، پوری کائنات انکار کر دے پھر بھی لا الہ الا اللہ، لیکن سبحان اللہ کہنے سے اللہ کہتا ہے میں پاک نہیں ہوتا، تم پاک ہو جاتے ہو، تمہاری سوچیں، تمہارے جذبے، تمہارے رویے، تمہارے پاک۔ اور اب نفسیات بھی کہتی ہے پاک سوچوں والا آدمی کچی زمین پہ سو کر وہ گہری نیند اور پاکیزہ خواب لیتا ہے، جو ناپاک سوچ والے آدمیوں کو مولٹی فارم کے رسی کے گدوں پہ بھی وہ پاکیزہ اور اجری اور تھکن دور کرنے والی نیند نہیں آتی۔ جو پاک سوچ کائنات کی سب سے بڑی میراث ہے، اس سے بڑی طاقت، اس سے بڑا وٹامن کوئی نہیں جو پاک سوچ ہے۔ پاک سوچ کیسے؟ قرآن پہ خود کہتا ہے ان کو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ان سے پوچھو اونٹ ہم نے کیسے بنائے۔ اب یہ نہیں کہ اونٹ کی جا رہا ہے اس کو دیکھ لو، اونٹ صحرا کا سفینہ ہے، صحرا کا جہاز ہے، صحرا کی صفات کو دیکھو کہ وہاں کانٹے زیادہ، پتے کم ہوتے ہیں، وہاں ریت زیادہ اور پکی زمین کم ہوتی ہے، وہاں پانی کم ہوتا ہے۔ اب ایک ایسی سواری کی ضرورت تھی جس کے پاؤں میں ریت پہ چلنے کی طاقت ہوتی، تو یہ وحد جانور جس کے پاؤں میں کشن ہوتا ہے، کشن کی برکت سے یہ آسانی کے ساتھ ریت کے اوپر اس طرح اٹکیلیاں کرتا ہے جس طرح میں اور آپ کچی زمین کے اوپر آسانی کے ساتھ مساج ہوتا ہے۔ پھر اس کی گردن لمبی ہے کہ آسانی کے ساتھ کھا پی لیتا ہے۔ پھر اس کا معدہ اتنا طاقتور ہے کہ ہم اتنا آسانی سے پتے نہیں چباتے جتنا آسانی سے یہ کانٹے چبا جاتا ہے۔ پھر اس کی پلکیں ڈبل ہوتی ہیں، ایک پلک میری اور آپ کی پلکیں ایک ہیں، جب مٹی ہوتی ہے ہم ایسے بند کر لیتے ہیں تو وہ ڈسٹنگ کا جب ہم مزید بند کرنا چاہتے تو ہم گلاسز آنکھوں پہ لے لیتے ہیں، اب پلکیں کھول لیتے ہیں آنکھوں پہ گلاسز لے کر تاکہ سب مٹی سے بچ جائیں۔ قدرت نے صحرا کے جانور کو، چونکہ آندھیاں چلتی ہیں، ریت اڑتی ہے تو طوفان آتے ہیں، پھر آنکھیں دی جائیں گی، اور اگر مکمل آنکھیں بند کر لے تو سفر کیسے طے ہو؟ تو قدرت نے صحرا کے جہاز کو ریت کی ان ذروں سے بچانے کے لیے جو سسٹم کیا، ڈبل پلکیں کر لی، ایک پلکیں وہ گلاسز کا کام دیتی ہیں، دوسری پلکیں دیکھنے کا کام دیتی ہیں۔ قدرت کہتے ہیں پھر پانی نہیں ملتا صحرا میں 10 دن 15 دن، تو یہ مہینے پانی کو سٹاک کر لیتا ہے۔ پھر صحرا کے اندر راستے محفوظ نہیں ہوتے، ریت ٹیلا گڑھا بن گیا، گڑھا ٹیلا بن گیا، ہوائیں چلیں تو ٹیلے کو گڑھا بنا دیا، پھر ہوائیں چلیں تو گڑھے کو ٹیلا بنا دیا، راستے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسی سواری چاہیے جس کی میموری اور یاداشت انتہائی شارپ اور تیز ہو۔ اونٹ راستہ نہیں بھولتا، اونٹ کانٹے کھاتا ہے، اونٹ پانی بے پناہ پیتا ہے، اونٹ ڈبل پلکیں رکھتا ہے، اونٹ پاؤں میں کشن رکھتا ہے، اور اونٹ گردن لمبی رکھتا ہے، اور اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی ایک خوبصورت سواری ہے جو شاید لیموزین میں بھی نہ ہو۔ قدرت کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کبھی ریت کو دیکھو، کانٹوں کو دیکھو، پانی کی کمی کو دیکھو، بے پناہ گرمی کو دیکھو، ٹیلوں اور بدلنے کو دیکھو، اور پھر اس کے بیچ میں جو ہم نے ڈیزائن کی سواری۔ میں روہی کے علاقے میں تھا تو ایک عرب شہزادے کے ساتھ تعلق بنا، وہ کہنے لگے جرمنی کے لوگوں نے جب جرمنی کی گاڑیاں بنائی اس روہی کے لیے تو مہینوں یہاں انہوں نے قیام کیا، یہاں کے کانٹوں کی نوک دیکھی، یہاں کے ٹیلوں کا مزاج دیکھا، یہاں کے موسموں کی حدت دیکھی، یہاں کے لمبے سفر دیکھے، مہینوں قیام کر کے گاڑیاں بناتے رہے، پھر اس میں فالٹ آتے رہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اب بھی اپنی گاڑیوں میں امینڈمنٹس کرتے رہتے ہیں روہی کے مزاج کے حوالے سے، لیکن قدرت نے جو ڈے 1 سے روہی کے لیے اونٹ ایجاد کر دیا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھو اونٹ کیسا پکا ہے کہ گھر کا راستہ بھولتا نہیں۔ 2 ہجری کو بدر ہوا اور ابو جہل کا اونٹ گرفتار ہو گیا بدر کے میدان میں، ایک صحابی کو اللہ کے محبوب نے حوالے کر دیا۔ 6 ہجری کو حدیبیہ ہوا، 6 ہجری کو، اور اس اونٹ کو لے کر اللہ کے محبوب دوبارہ حدیبیہ آئے، مدینہ سے مکہ۔ حدیبیہ مکہ سے 12-14 کلومیٹر مور اور لس دور ہے۔ وہاں سے اتفاقاً ابو جہل کا اونٹ نکیل تڑوا کے وہاں سے بھاگا، 4 سال تک یہ اونٹ مدینہ میں رہا۔ مدینہ مکہ سے تقریباً 500 کلومیٹر کے پینڈے پہ ہے۔ 4 سال کے، اب اس 4 سال میں مدینہ میں اس اونٹ کہاں پھرا ہوگا، کہاں لے گئے ہوں گے، کہ کیا منظر اس نے اپنے دماغوں پہ فیڈ کیا ہوگا۔ 4 سال کے بعد جب واپس آیا اور حدیبیہ کے مقام پہ نکیل چھوٹی اور وہاں سے بھاگا تو سیدھا ابو جہل کے گھر جا کھڑا ہوا۔ یہ ہے قدرت کا اس کے اندر فیڈ کے جانے والا غیر معمولی سسٹم، جس کی وجہ سے ریت کے ٹیلوں کے بیچ میں ایک دفعہ راستے سے شناسائی ہو جائے، لوگ بھول جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، ادھر کہاں۔ لیکن قدرت کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، دیکھو اگر تم خود نہیں دیکھ سکتے تو ایک شفیق کاری کی طرح قدرت انگلی پکڑ کر کائنات کے حروف پہ انگلی پھراتی ہے۔
ہے۔ السما کیف رفعت، دیکھو آسمان کیسے بنایا، اس صاحبان کو تنے ہوئے صدیاں گزر گئے، نہ شکستگی، نہ کونگی، نہ بوسیدگی، نہ کریکس، نہ دراڑیں۔ پھر اس میں چھت کے اوپر لگے ہوئے لائٹیں دیکھیں کبھی فیوز نہیں ہوتی ہیں، پھر اس کی ہائٹ دیکھیں، پھر اس کی خوبصورتی دیکھیں، پھر اس کی رنگت دیکھیں، پھر بادلوں کے لشکر دیکھیں، پھر کوس قزح کے رنگ دیکھیں، پھر طلوع و غروب کے نظارے دیکھیں، پھر چاند کا گھٹنا بڑھنا دیکھیں، پھر رات کو نجم کی محفل آرائی دیکھیں، پھر رات کی خوبصورتی دیکھیں، ان منظروں کو دیکھیں۔ السما کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت، یہ ہے وہ قدرت کا ان چیزوں کی طرف آنکھیں پھیر کر بندوں کے دلوں میں معرفت کی بند آنکھ کو پیار کے ساتھ انگلی سے کھود کر ان کے لبوں پہ ایک چشمہ جاری ہے۔ وہ چشمہ کیا، بولو جی، بولیں جی، یہ چشمہ جاری کرنا اللہ کہتا ہے یہ ہے وہ مصنوعات جو کائنات میں نہ مرغی پیدا کر سکتی ہے، نہ مکھی پیدا کر سکتی ہے، نہ یہ ریشم کا کیڑا پیدا کر سکتا ہے، نہ کائنات کی کوئی اور مخلوق۔ انڈا دیکھو اور سبحان اللہ، مرغی دیکھو اور سبحان اللہ، دودھ دیکھو اور ان کو دیکھو تو کہا جائے گا کہ کسی مخلوق کی پروڈکٹ اور مصنوعات اتنی عمدہ، خوبصورت، پاکیزہ، جاذب نظر، حسین اور عمدہ نہیں ہے جتنا ایک مومن کی ہے، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اور جب یہ مصنوعات بند ہو جاتی تو پھر مادیت آ جاتی ہے، شہوت آ جاتی ہے، شہرت آ جاتی ہے، حرص آ جاتی ہے، ہوس آ جاتی ہے، دل آزاری آ جاتی ہے، دنیا کی محبت آ جاتی ہے۔ پھر جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں پھر قتل ہوتے ہیں، وارداتیں ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں، ملاوٹیں ہوتی ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے، سنگ دلی ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، پھر آدمی کے اندر ساری صفات مذمومہ آ جاتی ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ ساری صفات میرے اندر کاشت ہو جائیں، جس طرح اچھی زمین کون سی ہوتی ہے جس پہ جو بیج ڈالا جائے اگ جائے، اچھا دل کون سا ہوتا ہے جس پہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جو بیج ڈالا جائے، حیا کا، صبر کا، نماز کا، تقوی کا، طہارت کا، روزے کا، ذکر کا، تو وہ اگ جائے۔ اس دل کی زمین کو پیرل کرنے کے لیے، سکیپنگ کرنے کے لیے، ہموار کرنے کے لیے شعوری طور پر یہ کوشش کی جائے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو دیکھ لو، پہاڑ بھی زمین کے خطے میں پائے جاتے ہیں، ان کے رنگ کیے ہوئے کب ڈسٹمبر کیا تھا، اب یہ مسجد ہے ڈسٹمبر کی ہے، 6 مہینے کے بعد اس کے کریکس اور چھلکے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ گھروں کے ڈسٹمبر تیسرے مہینے بعد جب راک وال کراتے ہیں، چوتھے مہینے بعد راک وال کے اندر کریکس جاتے ہیں۔ قدرت کہتے ہیں تمہارے پہاڑوں کے اوپر ہم نے ملٹی کلر شیپ کیے ہیں، سرخ ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، کالے، سفید، ملٹی کلر، سرخ، نیلے، پیلے، اور صدیوں سے اس پہ بارش پڑ رہی ہے، صدیوں سے اس پہ سواریاں چل رہی ہیں، صدیوں سے اس پہ رگڑ آ رہی ہے، سردیوں پہ اس پہ دھوپ چل رہی ہے، دھوپ رنگوں کو اڑاتی ہے، رگڑ رنگوں کو اڑاتی ہے، بارشیں رنگوں کو اڑاتی ہیں، اور چلنا رنگوں کو اڑاتا ہے۔ لوگ چلتے بھی ہیں، بارشیں ہوتی بھی ہیں، دھوپ پڑتی بھی ہے، رگڑ ہوتی بھی ہے، لیکن مجال ہے کہ پتھروں کا رنگ کبھی اتر جائے، سارے کہو کیا جی، یہ بھی کہنا چاہیے۔ اس سے یہ ہے ذکر کی وہ قسم جب اللہ کسی انسان کو دیتا ہے تو پھر اس کا لب اور زبان کسی لمحے سبحان اللہ سے فارغ نہیں ہوتے۔ اور جب گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو پھر آدمی ہر وقت اس کیفیت میں رہتا ہے۔ اور جو آدمی اس کیفیت میں آ جاتا ہے وہ ایک نئے جہان میں چلا جاتا ہے، ایک نئے جہان میں چلے جاتا ہے۔ اس کی پسند اور ناپسند، نفع اور نقصان، سود و زیاں کے پیمانے بدل جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی اور ناخوبصورتی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، وہ ایک پاکیزہ تطہیر شدہ جہان میں چلے جاتے ہیں۔ جن چیزوں پہ لوگ دیوانہ وار رینگ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، آپس میں فخر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ چیزیں پرے کہا کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ بچپن میں بچے پتنگ پہ لڑتے ہیں، آپ جا رہے تھے، آپ پتنگ نہیں اٹھاتے۔ ابھی بسنت گزری تو کتنے بچے کاروں کے ساتھ حادثہ ہوا، نیچے گرے، زخمی ہوئے، چھتوں سے گرے، لیکن آپ کے سامنے پتنگ گرا تو آپ نے اس کو اٹھانا ضروری نہیں سمجھا، چونکہ آپ عمر کے اس پیرامیٹر میں آ چکے تھے، عمر کے اس حصے میں آ چکے تھے جہاں پتنگ کی دلچسپی، رعنائیاں، شوق اور کشش ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات کی قسم، جب آدمی کا اندر سبحان اللہ کی معرفت سے منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، تو پھر لوگ سونے پہ، چاندی پہ، ہیروں پہ، جواہرات پہ، عہدوں پہ، گریڈ پہ، ڈگری پہ، رقبے پہ، ملک پہ، مال پہ مرتے ہیں، اور یہ آدمی اس طرح مسکرا کے گزر جاتا ہے جس طرح بڑی عمر کا پختہ آدمی، سنجیدہ زندگی والا، اور وہ جو کاروان حیات کو اس حصے میں داخل ہوتا ہے جہاں جہاد ہوتا ہے، اس کو پتنگ سے رغبت ختم ہو جاتی ہے، اس طرح اس آدمی کو پھر دنیا کے سارے پتنگوں سے رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس چشمے کو جاری کریں، اور اس چشمے کو جاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ شعوری طور پر کسی ایک مخلوقات ختم نہیں ہوگی، کسی ایک مخلوق کو دیکھ کر کہا کریں، بولے جی کیا کریں، ایک جگہ نہیں کہنا، بیوی کو دیکھ کر